اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں ہماری گفتگو جاری تھی، انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بحیثیت مسلمان، جن کو پورا کرنا ضروری ہے، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جن کا پاس رکھنا یہ ضروری ہے، جن حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو حقوق اللہ میں آتی ہیں، اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو حقوق العباد میں آتی ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ اب بندوں کے حقوق ہوں یا اللہ رب العزت کے حقوق ہوں، دونوں چیزوں کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نہ تو حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی غفلت کریں، نہ حقوق العباد کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی غفلت کریں۔ حقوق اللہ جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے فضل فرمایا تو اللہ رب العزت بخش دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں یہ جب تک حقوق ادا نہ کر دیے جائیں، جب تک اس بندے سے یا پھر معاف نہ کروا لیا جائے، اس وقت تک ان حقوق سے بندے کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ایک بندہ اس معاشرے میں رہتا ہے، اس کو اپنے افعال کا، اپنے اعمال کا، اپنی سیرت اور صورت کا، اپنے عادات و اطوار کا، کردار کا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر میرا معاشرہ کس چیز کی توقع رکھتا ہے۔ میں جب لوگوں کے سامنے آتا ہوں یا لوگوں سے جاتا ہوں تو لوگوں کا جو نظریہ ہے، جو تصور ہے، جو سوچ ہے میرے بارے میں وہ کیا ہے، اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں وہ کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے، کس قسم کا اثر و رسوخ رکھتا ہے، لوگ اس سے کتنا راضی ہیں، کتنا ناراض ہیں، وہ لوگوں کے حقوق کی کتنی پاسداری کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق کے معاملے میں کتنی غفلت کرتا ہے۔ اس سے یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ یعنی جب نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا، 3 دفعہ پوچھا، تو صحابہ کرام تو خاموش رہے پہلے، نہ جانے نبی علیہ السلام کس چیز کا اظہار فرما دیں۔ صحابہ کرام خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 بار پوچھا تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمیں ہمارے اچھے اور برے کے بارے میں بتا دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اچھا وہ شخص ہے کہ جس شخص سے خیر اور بھلائی کی امید رکھی جائے۔ آج انسان یہ سوچے، آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے خیر کی امید کی جائے وہ تم میں سے اچھا ہے، اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اس کے شر سے، اس کی تکلیف پہنچانے سے، اس کی ایذا رسانی سے لوگ محفوظ رہیں۔ برا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور لوگ اس کے شر سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ اب انسان یہ دیکھ لے، میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، میرے گھر والے ہیں، محلے دار ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ میرے بارے میں کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ امید رکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ اگر تو یہ امید ہے تو سمجھ لے کہ انسان کہ میں اچھے کردار کا مالک ہوں۔ اگر یہ امید ہے کہ یا اللہ اس کی شکل ہی نہ دکھانا، اگر یہ امید ہے کہ یا اللہ اس کو ویسے اٹھا لے،
معاشرے کے ساتھ کرتا ہے تو بھی اسی طرح کس بندے کے ساتھ سلوک کر، تو وہ انسان سمجھ لے کہ میں برے کردار کا مالک ہوں۔ اگر لوگ مجھ سے، میرے شر سے، میری ایذا لسانیوں سے، میری تکلیف پہنچانے سے محفوظ نہیں ہے تو وہ بندہ سمجھ لے میں پھر اچھے کردار کا مالک نہیں ہوں، میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی شرارتوں سے لوگ امن میں نہ رہے وہ برا انسان ہے، اور جس سے امن میں رہے وہ اچھا انسان ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے نا معاشرے کے سامنے کہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ انسان اس طرح کا معاشرے کے سامنے بن کے پیش ہو، اس کو دیکھے تو پتہ چلے کہ ایک مسلمان جا رہا ہے، دوست احباب، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار دیکھیں تو فخر محسوس کرے کہ ہم اس کے رشتہ دار ہیں، نہ کہ ایک انسان سے اس کے رشتہ دار اس کے بارے میں عافیت مانگنا شروع کر دیں۔ تو ایک انسان کو بحیثیت مسلمان ایک اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے، اور ہر اس چیز سے جو چیز انسان کے کردار کو ڈیمیج کرتی ہے اس سے اپنے آپ کو، انسان کو بچانا چاہیے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہمارے معاشرے میں دوسروں کو تکلیف دینے کا رواج بڑھ چکا ہے، جس طرح کہ ابھی میں جو حدیث مبارکہ پیش کی، جس کے شر سے، جس کی تکلیفوں سے لوگ امن میں ہیں وہ اچھا بندہ ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ پچھلے جمعۃ المبارکہ میں نے بیان کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی ہے، اور جس نے مجھے ایذا دی ہے اس نے اللہ رب العزت کو ایذا دی ہے، ایذا دی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت کو تکلیف دیتے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ بھی اللہ رب العزت کو تکلیف نہیں دے سکتا، وہ مالک مطلق ہے، مالک علی الاطلاق ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز خدا ہے۔ کوئی بندہ کسی طرح کا بھی کام کرے اللہ رب العزت کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت کی تکلیف یا اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت کے حدود سے باہر کر دے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دے کہ اے اللہ میں تیری فرما برداری نہیں کرتا۔ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو ایذا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے، ایذا دیتے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر ہو اللہ تب بھی ان کے اوپر لعنتیں برساتا ہے، وہ کل قیامت کے دن میں ہوں گے، آخرت میں، تب بھی اللہ رب العزت کی لعنتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہوں گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ آج ہر انسان اس معاشرے میں پریشان ہے، کوئی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی تکلیفوں میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی ٹینشنوں میں، کوئی کس طرح کوئی ذمہ داریوں میں۔ ہر انسان تقریباً ان ذمہ داریوں کے اندر اس قدر الجھ چکا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کی یاد نہیں آتی ہے۔ اس کے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہے وہ اس کو اس طرف راغب نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور جا چکا ہے، اس راستے پر یہ اپنے آپ کو چلا رہا ہے جس راستے کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے، اور اس قدر اس راستے میں منہمک ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے اس راستے کے اندر کہ یہ اس سے نکلنا نہیں چاہ رہا۔ حدیث قدسی ہے نا صحیح بخاری میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ یعنی ایک انسان کا اللہ رب العزت کے بارے میں جس قسم کا گمان ہے، وہ کس قسم کی سوچ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اسی طرح کے سلوک ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کوئی نہیں کر رہی، کیوں؟ وجہ اللہ رب العزت نے بخشنا ہوا تو بخش دے گا، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت کیسے بخشے گا؟ کہ جو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے اور اس وجہ سے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میں تیری فرما برداری نہیں کرتا، اس
اس وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس وجہ سے دنیا کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میں تیری فرما برداری نہیں کرتا۔ تو ایک بندہ جب اللہ رب العزت کی رحمت کے مقابلے میں اس طرح کا بن کے پیش ہوتا ہے نا، پھر اس بندے کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ تو اتنا بے باک ہو گئے کہ رحمت کو لے کے اللہ رب العزت کے غضب کو بھول گئے، اللہ رب العزت کے عذاب کو بھول گئے، اللہ رب العزت کی پکڑ کو بھول گئے، اور تو اس وجہ سے دیدہ دلیری کے ساتھ جرم کرتے ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت اس کے ساتھ پھر رحمت اور فضل والا سلوک نہیں کرتی، اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کی رحمت عدل والا سلوک کرتی ہے کہ جس طرح کے تیرے کرتوت ہے اس طرح کا پھر کسی حساب دے۔ اب تو اللہ رب العزت کی رحمت یا اللہ رب العزت کی ذات ایک انسان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے، اسی طرح کا جس طرح کا ایک انسان کا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں گمان ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتا ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق بھی عمل کرتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، جس طرح مجھے تیری فرما برداری کرنی چاہیے میں نہیں کر پا رہا، یا اللہ میں اپنی کوشش کے مطابق تیرے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو دلیر نہیں کرتا کہ میں جرم کروں، جتنی کوششیں وہ فرما برداری کرتا ہے اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، اے اللہ میں محتاج ہوں، اے اللہ میں کم تر ہوں، اے اللہ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکا۔ اس کے باوجود اگر وہ انسان اس طرح کا کرتا ہے پھر اللہ رب العزت چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ انسان اس طرح کا بن کے پیش ہو نا، اللہ رب العزت کی ذات سے تو مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کا۔ ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ میں نے تیری کوئی عبادت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیا بگاڑ لے گا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ ایک انسان عبادت اور بندگی کرتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکا، اللہ اور رسول اس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اس نے فرما برداری بھی کی ہے، آگے سے عاجز بندہ بھی بن گیا، اکڑا نہیں ہے، بڑا پن ظاہر نہیں کیا اس بندے نے۔ تو ایسے افراد سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، پہلے یہ بتا دوں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، فلاں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی، پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، علماء سے سنتے ہیں فلاں اللہ کے تعالیٰ کا بندہ تھا، فلاں بندہ تھا، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میرا یہ مال اس کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دے، مسجد میں اتنا دے دے، مرنے سے پہلے اس نے سارے لوگوں سے معافی مانگ لی۔ آج بھی معاشرے میں کچھ افراد ایسے اس حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے فلاں بزرگ تھے، موت سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا، وصیت کی میرے بعد فرما برداری کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہونے کی نشانی ہے۔ پہلے پارے کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی بندگی کرو گے؟ کس کی پوجا کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ابا جان، ہم انہیں کی عبادت کریں گے، اسی خدا کی عبادت کریں گے جس ایک خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جس طرح آپ کے آباء و اجداد صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، ایک طرف یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے وہ دنیا سے اس حالت میں جاتے ہیں، خود بھی ایمان محفوظ ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ سکرات الموت طاری ہونے والی ہے، یہ طاری ہو چکی ہے، اپنے بعد والوں کو بھی وصیت کرتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے گھر والوں، اللہ رسول کی فرما برداری کرنا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں کتنے افراد کو ایسا دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی گاڑی سے ڈاکہ مارنے گیا، رستے میں قتل ہو گئے، شراب پی رہا تھا قتل ہو گئے، زنا کر رہا تھا عمارت گر گئی، زنا کر رہے تھے زلزلہ آیا دفن ہو گئے اسی طرح، گانے سن رہے تھے سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی ختم، بندے ختم، تباہ ہو گئے، میوزک سن رہے ایکسیڈنٹ ہوا بندہ ختم۔
کتنے ایسے حالات دیکھتے ہیں، کتنے معاملات ایسے دیکھتے ہیں کہ میں اگر بڑے محتاط الفاظ بولوں کہ یار کچھ مناسب الفاظ بول دوں تو وہ یہ ہے کہ ہم کتنی موتیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بڑی گندی موت مرا ہے۔ معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، کئی موتیں ایسی ہوتی ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ یار ایسی موت آ جائے، فخر کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے۔ کئی موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ گھر آ کے بھی نہیں بتاتا، کہتے یا بس نہ ہی پوچھو وہ کیسے مرا ہے، نہیں بتا سکتے۔ یہ اچھی موت اور یہ بری موت، اس کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے ایک انسان گندی موت مرتا ہے نا، بری موت مرتا ہے، اس کے 4 اسباب ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نمبر 1، وہ بندہ نماز کے اندر سستی کرنے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس انسان کے اوپر اچھی موت نہیں آتی، بری موت مرتا ہے، گندی موت مرتا ہے، ذلت کی موت مرتا ہے، ایمان سے نہیں جاتا۔ نمبر 1 نماز کے اندر سستی کرتا ہے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو ہیپی نیو ایئر کے موقع پر سمجھایا جائے نا کہ چلو ایک رات کی بات ہے، اتنا تو چلتا ہے، بچے یہ کہتے ہیں، ہمارے بچے یہ کہتے ہیں اتنا تو چلتا ہے نا، ایک رات کی تو بات ہے، گلشنیں اڑانے دیں۔ اسی طرح یہ کرسمس ڈے عیسائیوں کا تہوار ہے، ہمارے مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، وہ پیتے ہیں۔ ابھی یہ جو کرسمس ڈے آئے گا، کوئی جا سکے تو جائے، ورنہ ویڈیو دیکھ کے ساحل سمندر پہ کیا ہوتا ہے، کراچی میں کیا ہوتا ہے، ادھر کلفٹن میں کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی گناہ، ایسی بے حیائی نہیں ہوگی، شاید کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا جو ساحل سمندر پر سر عام نہیں ہوتا ہوگا۔ شراب نوشی کی وجہ سے انسان اس دنیا سے اچھی موت کے ساتھ رخصت نہیں ہوتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ کچھ معاملات کے اندر والدین کو بھی سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ والدین مجرم ہیں، سوچنا چاہیے۔ ابھی جمعے سے پہلے ایک مسئلہ آیا ہوا تھا، بچے نے داڑھی رکھی ہے تو اس کی ماں لڑتی ہے، نہیں رکھنی، مڈا دے، اس کو دھمکیاں دیتی ہے، گھر سے نکال دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، فلانا کر دوں گی، تجھے گھر میں کوئی بلائے گا نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کے اوپر نا، جہاں پر شریعت کی ایک حد آ جائے وہاں پر والدین پیچھے ہٹ جائے، کہ ہم بعد میں، شریعت پہلے، دین کے معاملات کے اندر والدین دخل اندازی نہ کریں۔ داڑھی رکھنا کوئی جرم نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر اگر والدین بیچ میں اگر روڑے اٹکائیں گے یا رکاوٹ بنے گا تو یہ والدین کی طرف سے بڑی زیادتی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو جہاں پر شریعت کی ایک حد آ جائے نا، وہاں پر والدین اپنی انا پرستی کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہاں، دنیا کے معاملات کو بچوں سے زیادہ والدین جانتے ہیں۔ ایک بچہ 14 15 20 25 30 سال کا ہے، اور والدین تو اس سے بڑے ہیں نا۔ جو دنیا، جو جہان والدین نے دیکھ لی، بچے نے تو نہیں دیکھا۔ جس دنیا کے ساتھ والدین کا پالا پڑ چکا ہے، بچے کا تو نہیں پڑا۔ بچے کا سامنا تو اس وقت ہوتا ہے جب والدین اس کو شادی کر کے جدا کرتے، اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، تب اس کو پتہ چلتا ہے دنیا کا روپ کیا ہے۔ والدین کی کمائی پہ ناز کرنا ہو رہا ہے۔ سیانے بندے، سمجھدار بندے کہتے ہیں کہ عیش والدین کے خرچے پہ ہوتی ہے، اپنے خرچے پہ صرف اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں اولاد کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج والدین موجود ہیں، آج والدین کا سایہ موجود ہے، آج ماں موجود ہے، آج باپ موجود ہے جو کما کے کھلاتا ہے۔ بیٹا کچھ بھی نہ کرے، ابا نہیں کہتا کہ تو کچھ کما، وہ کہتے ہیں جو میں نے دولت کمائی ہے میرے بچے نہیں کھانے، میری اولاد نہیں کھانے۔ تو یہاں پر اولاد کو سوچنا چاہیے کہ والدین نے یہاں تک اتنا کچھ میرے لیے کیا ہے، میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا میرے ماں باپ نے، تو میں بھی اپنے والدین کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنوں، میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ میری وجہ سے میرے والدین آنسو بہانے پر مجبور ہو جائیں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں۔ آج جب معاشرے میں دیکھتا ہوں میرا دل روتا ہے، جب بچوں کو دیکھتے ہیں اس معاملے میں
चौथी चीज़ ये है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा है कि बंदा मुसलमानों को तकलीफ़ देता है। ये चौथी वो वजह है कि जिसकी वजह से बंदे की मौत बड़ी बुरी होती है। छोटा है या बड़ा है, कभी भी किसी को तकलीफ़ ना दे, कभी भी तकलीफ़ ना दे, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई भी ना करे। ये हम इसको छोटा मामला समझते हैं, यार फलाना बंदा इंज है। वो अगर है भी उस तरह का, आपको और मुझे किरदार कशी करने का हक नहीं है। आप और मुझे ये हक नहीं है कि हम ये कहिए फलाना इस तरह का है। यार वो है शराबी बंदा, आप और मुझे ये हक नहीं है, आपको और मुझे, कि हम लोगों के सामने चर्चा करें फलाना बंदा शराबी है। एक बंदा जिना करता है, आपको और मुझे ये हक नहीं है कि हम उसकी किरदार कशी करें, हक ही नहीं है। उसने अपने अमाल के हिसाब देने, आप अपनी ज़िंदगी को सीधा करें। तो ये 4 वजूहात है, दोबारा बता देता हूँ। नमाज में सुस्ती करना, शराब पीना, वालिदैन की नाफरमानी करना और मुसलमानों को तकलीफ़ देना, ये 4 चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से इंसान ईमान और आफियत के साथ इस दुनिया से नहीं जाता, बुरी मौत मरता है इंसान। हो सकता है कि हम जिस बंदे को किसी गुनाह के ऊपर शर्म दिला रहे हैं, मिसाल देता हूँ, एक बंदा कहता है ये जितना हाजी नमाजी है ना, मुझे पता है, आम तौर पर यही मुहावरा होता है बोलने में। क्या पता है जी? 5 साल पहले मैंने इसको देखा था, ये इसके पैसे खा गया था। 5 साल पहले मैंने इसको देखा था, ये यूँ कर गया था। ठीक है, आपने उसको देखा है, हो सकता है आपके सामने उसने वो जुर्म किया हो, लेकिन आपके पास इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि उसने तौबा भी की है कि नहीं। हो सकता है वो बेचारा शर्मिंदा हो गया हो सकता है वो अल्लाह रसूल की बारगाह में गिर गया हो कि मुझसे इस मसले में गलती हो गई, ख़ता हो गई। हो सकता है उसने अल्लाह रसूल को राज़ी कर लिया हो, उसने आपके सामने जुर्म किया है। हो सकता है कि आप उसके साथ जुर्म के अंदर शरीक हो, आपको हिस्सा नहीं मिला तो आप फन्ने का बन गए, ऐसा भी होता है। ऐसा बंदा जिसने एक जुर्म किया, गुनाह किया, दूसरे बंदे ने उस बंदे को उस गुनाह के ऊपर शर्म दिलाई, इसको पता नहीं था कि वो बंदा अपने गुनाह से तौबा कर चुका है। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा जब कोई गुनाह करता है ना, गुनाह करता है, बाद में वो बंदा, कोई बंदा यानी वो बंदा जिसने गुनाह किया वो तौबा कर लेता है, उसके बाद अगर कोई बंदा उस बंदे को शर्म दिलाता है कि मैंने पता है तेरा तू इंज है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा उस वक्त तक इस दुनिया से मर के नहीं जा सकता जब तक उस गुनाह के अंदर खुद मुब्तला ना हो जाए। आपने एक बंदे को देखा वो जुर्म कर रहे हैं, आपने एक बंदे को देखा वो रिश्वत ले रहा है, वो पैसे खा रहा है, वो किसी का हक खा रहा है, आपको फिर भी हक नहीं है कि आप उस बंदे की किरदार कशी करें। हो सकता है वो तन्हाई में अल्लाह के सामने गिर गया हो। अगर आप इस लानती काम के अंदर मुब्तला हो गए तो नबी अलैहिस्सलाम के ये फरमान याद रखें, उस वक्त तक जान नहीं छोड़ सकती जब तक उस गुनाह के अंदर वो बंदा खुद मुब्तला नहीं हो जाएगा, तब तक उस बंदे को मौत नहीं आ सकती। तो ये जो कहते हैं ना लोग हमारे पास सबूत मौजूद है इसने ये किया है, हमारे पास गवाह मौजूद है किस बंदे ने ये किया है, फलाना बंदा गवाह मौजूद है, वो गवाह जाए भाड़ में, आपको इस चीज़ का ऐलान करने का हक नहीं है। तन्हाई का तो कोई पता नहीं है ना, वो बंदा कौन सा काफिर है कि काफिर को काफिर कहना, ये तो चलो ज़रूरियत दीन में से, ये तो मुसलमान बंदा जो है गुनाह कर बैठा है बेचारा, वो जितना मर्जी कबीरा गुनाह कर चुका है, आपको और मुझे उसका ऐलान करने की इजाज़त नहीं है। और आज हम बस 4 बंदे इकट्ठे होने की देर है, बस छोड़ दे फिर क्या शुरू हो जाता है। आजकल सियासी माहौल बड़ा गर्म है ना, सियासत का माहौल बड़ा गर्म है, लोग ऊट पटांग तबसरे कर रहे होते हैं, कभी किसके। और मेरे भाई इस चीज़ की इजाज़त नहीं है,
اس چیز کی اجازت نہیں ہے. کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی چور ہے، کوئی رشوت خور ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو اس کی کردار کشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے اعمال کا جواب دے، آپ اپنے اعمال کے جواب دیں. ایک بندے نے جرم کیا ہے نا، آپ پیٹھ پیچھے کہتے ہیں فلانا بندہ اس طرح کا ہے. اگر وہ اس طرح کا ہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی اس بات سے اس بندے کے دل کو تکلیف ہوگی کہ یہ پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرتا ہے، تو آپ کبیرہ گناہ کے مستحق ہوئے، صغیرہ نہیں. کہ آپ نے ایک مسلمان بندے کی دل آزاری کی ہے، تکلیف دی ہے، اور اگر اس بندے کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو آپ نے بہتان باندھا اس بندے کے اوپر، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر تو اس بندے کے اندر وہ برائی ہے تو آپ نے دل آزاری کا گناہ کیا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے بہتان باندھے. آپ تو دونوں صورتوں میں مجرم بن گئے. اس بندے کا کیا بنے؟ ہو سکتا ہے وہ تنہائی میں 4 آنسو بہا رہے، ہو سکتے ہیں اگر کسی بندے کا حق کھایا اس بندے نے، اس سے معافی مانگ لے. وہ آپ کے نام اعمال کدھر جائیں گے؟ آپ نے تو کوئی معافی نہیں مانگی. لوگ کہاں معافی مانگتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں اپنے گریبان میں دیکھ لوں کہ میں نے کتنے لوگوں سے مل کے یہ کہا ہوگا کہ بھائی اگر میں نے زندگی میں آپ کی کوئی برائی کی ہے، جانے انجانے میں مجھے معاف کر دیں. میں اپنے گریبان میں سوچ سکتا ہوں. اور جس بندے کی عادت یہ عادت ہے اس کی کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، وہ پھر اپنی خیر منائے کل قیامت والے دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی. نکاح کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے نا، میں آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دنیاوی عزت کی خاطر، دنیا کے مال و دولت کی خاطر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے نا، مطلب اونچے خاندان کی ہے، پیسے والے بندے نے، انسان نا دل میں بات آ جاتی ہے، یا اگر ان کے ساتھ اگر ہم مل گئے ہمارا معاشرے میں ایک نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نکاح کر لیں. نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کر لیں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ اس بندے کی ذلت میں اضافہ کر دے گا. کیوں؟ دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر ایک بندے نے وہ کام کیا ہے. کام وہ کیا ہے جس کا حکم قرآن بھی دیتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی دیتا ہے. نکاح کرنا حکم ہے قرآن کا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4، آگے فرمایا نہیں تو 1. تو نکاح کا حکم قرآن بھی دیتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ چیز ملی کہ دنیا کے اندر نام اونچا ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کی ذلت کے اندر اضافہ کر دیتا ہے کہ تو نے قرآن کے حکم پر عمل کیا، وہ بھی دنیا کی وجہ سے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے بارے میں مس گائیڈ اس وجہ سے کرتے ہیں میں اجین ماضی ذرا بن کے پیش ہو جاؤں، میرا کردار اچھا نظر آ جائے، میرے بارے میں تصور اس بندے کا اچھا ہو جائے کہ یار میں نے اس کی اصلاح کی ہے. دنیا کے کام کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر تو نے اس بندے کی برائی کر دی. اس بندے کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے تو نے مسلمان بھائی کی برائی کر دی، اس بندے کے بارے میں مس گائیڈ کر دیا. شریعت کا حکم ہے بھائی اس بندے کے اندر برائی موجود ہو بھی آپ تب بھی اس کو بیان نہیں کریں گے. ایک ایسا مسئلہ جب حدیث کی تنقیح کا معاملہ ہو جائے، راویان حدیث ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو امام بخاری نے لکھا ہے. امام بخاری نے کس سے لکھا ہے؟ فلانے سے لکھا. فلانے نے کس سے لکھا ہے؟ یہ جو حدیث کی روایت کا سلسلہ ہے نا، یہاں پر برائی کی جائے گی. کیوں؟ نبی علیہ السلام کے فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے. ایک بندہ شریعت کا باغی ہے، محدثین کہیں گے کہ یہ بندہ شریعت کا باغی ہے، یہ شریعت کے خلاف جاتا ہے، تب مسئلہ ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اگر یہ ایک لوگ ایسے ہیں جو انتہا درجے کے ذلیل لوگ ہیں، کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں اپنے بچے کا یا بچی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ کیسے ہیں؟ اب وہ بندہ اس سے مشورہ لے رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مشورہ جس بندے سے لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، خیانت نہیں کر سکتا. یا تو یہ کہتے کہ بھائی آپ کسی اور بندے سے پوچھ لیں، مجھے نہیں پتا.
یا پھر امانت داری سے بیان کر دے کہ بھائی یہ اس طرح کے لوگ ہیں، آگے آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جہاں پہ 2 بندے اکٹھے ہوتے ہیں کام شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہ کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز بڑی غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام تمہیں پتہ ہے مفلس بندہ کون ہے؟ میرے پیچھے حدیث عمر کا بیان کر دی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں، ارشاد فرمائیں۔ قیامت والے دن ایک بندہ ہے کہ اتنی نیکیاں ہوں گے، ہر بندہ ہی اپنا حق لے جائے گا، بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا الٹا کر کے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اس نے حقوق معاف نہیں کروائی، اور یہ حقوق العباد ہوں گے۔ بندے کھڑے ہو کر ادھر کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا یہ حق دے رہا ہے، بندے کھڑے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے نماز نہیں پڑھی اتنی نیکیاں سائڈ پہ کر دے، نہیں، بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اس نے یا اللہ یہ حق دینا ہے میرا، گالی دی ہے، برائی کی ہے، یہ مال دینا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اس چیز کا، یہ اس بات کو انسان پلے باندھ لے کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ میں نے ایک تکلیف کا کنسپٹ انسان اپنے ذہن میں رکھ لے نا، برین واش کر کے کہ یار میں نے کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بننا، ایک اس چیز کو انسان سامنے رکھ لے، انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ سوچے گا کہ یار میں کسی کی برائی کروں گا اس کو تکلیف ہوگی، میں کسی کا پیسہ کھاؤں گا اس کو تکلیف ہوگی، میں کسی کو گالی دوں گا اس کو تکلیف ہوگی، میں کسی کی کردار کشی کروں گا اس کو تکلیف ہوگی۔ ہر وہ مسئلہ جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اور مجھے اس چیز کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ریاکاری بھی ایک شرک اصغر ہے۔ آپ رو رو کے سجدے دیتے ہیں، دل میں یہ کہ یار بندے گئے، بندہ بڑا نمازی ہے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو انسان ایک چھوٹی سی چیز سے لے کر ایک بڑی چیز تک، جب صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے تب دیکھے ابھی میں اٹھا ہوں، میں نے ہر کام کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ میں کسی مسلمان کی تکلیف کا سبب تو نہیں بن رہا۔ میں نے جو بولنا ہے، میں نے جو کہنا ہے، میں نے جو ملاقات کرنی ہے، میں نے جو ملنا ہے، میں نے جو بات کرنی ہے، یہ بات کسی حوالے سے کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کا سبب تو نہیں بنے گی۔ بس ایک لفظ تکلیف کو اپنے سامنے رکھ لیں، آپ کی اور میری زندگی سنور جائے گی۔ ورنہ ادھر بھی ذلیل ہو گئے وہ لوگ جو اس چیز کی باریک بینی کا ادراک نہیں کریں گے۔ بھائی یہ دنیا ایک پل صراط ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پل صراط ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباش بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام صحابی رسول بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ عباش بن کعب کہنے لگے امیر المؤمنین مجھے ایک بات بتائیں، ایک رستہ ہے جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، آپ اس رستے سے کیسے گزریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹ کے وہاں سے گزروں گا۔ تو آپ نے فرمایا بس یہ بھی دنیا ہی ہے کہ آپ نے دنیا سے بچا کے جانا ہے، کانٹے تو ہر طرف سے نکلے ہوئے ہیں۔ ادھر بندہ دیکھے گا آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہوگا، آپ گھر جا کے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں گے، فلانا بندہ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے بھائی، یہ سمجھنے ایک پل صراط ہے، ایک اتنا نازک راستہ ہے، تھوڑی سی غفلت ہمیں دوزخ کے گڑھوں میں پھینک دے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بات ختم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، جب موت کے قریب ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام کر جاتا ہے بندہ پکا دوزخی ہو جاتا ہے، اور کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے وہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے یعنی آخری عمر میں جا کے جیسے وہ موت کے قریب ہوتا ہے کوئی ایسا عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو سوچیں، موت کا پتہ نہیں ہے، ہر کام کو یہی سمجھیں میری زندگی کا یہی آخری کام ہے، تو پھر جا کے ہمیں کچھ سمجھ آئے گی، اس چیز کا احساس ہوگا، ورنہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم نے بڑی کر لی۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔